الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عام طور پر یہ دعا کرنے سے پہلے کیا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیان کرنے والا بھی انسان ہے، سننے والے بھی انسان ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے. کوئی بات ایسی زبان سے نکل سکتی ہے جو مناسب نہ ہو، اور اسی طریقے سے بعض اوقات سننے والے سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، یا سنا تو صحیح لیکن سمجھا صحیح نہیں، اور بات کو جب آگے جا کر ہم کسی کو کہتے ہیں وہ بات فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ضروری ہے ہر معاملے میں. یا اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو سننے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرما، اور پھر سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو محض اس کی بات سن کر ہی یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی باتوں سے پوری قوم کو مشکل میں ڈال دے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اپنی جہالت کی وجہ سے قوم کو مصیبت میں ڈال دے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم پہلے تحقیق کر لیں. آج معاملات ایسے ہیں کہ ہم بات کو صحیح طریقے پر بعض اوقات بیان صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات سننا صحیح نہیں ہوتا، اور بعض اوقات سن کر سمجھنا درست نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر انسان کو دعا کرنی چاہیے. اہل عرب کے یہاں آج بھی جب خطبہ ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں وہ خطبے سے پہلے عربی، تو وہ عام طور پر کہتے ہیں: اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، کہ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی. کس بات کی؟ بتقوی اللہ عز وجل، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی، کہ میں بھی جو بات کہوں وہ اللہ سے ڈر کر کہوں، اور تم بھی جو بات سنو وہ صحیح سنو، ڈر کر سنو. تمہیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. اپنے نفس پر، اپنی ذات پر انسان بھروسہ نہ کرے، کہ انسان کا نفس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ عام طور پر انسان کا نفس تو برائی کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے.
الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں تو پھر وہ صحیح رہنمائی بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اپنے تمام معاملات میں، اور خاص طور پر ایسے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم میں حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سن نہیں سکتے، بات بات پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بات زبان سے ایسی نکل جائے جس کو ہم فتنہ بنا دیں، جس کو ہم مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنا دیں. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو بات بھی کہنی ہے بہت سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے، اور 100 مرتبہ بیان کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسی بات زبان سے نکلوا دیجیے جو کہنے والے کے لیے بھی فائدے مند ہو اور سننے والوں کے لیے بھی فائدے مند ہو. اس کے بعد پھر بیان، اور پھر صرف اسی معاملے میں نہیں ہے، آپ یہاں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اپنے تمام معاملات کے اندر، حتیٰ کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم دعا کر لو کہ اللہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اس کو مرض کی تشخیص ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو دوا تجویز کرے وہ بھی درست، کیونکہ اگر مرض کی تشخیص نہ ہو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. مرض کی تشخیص ہو گئی لیکن دوا تجویز صحیح نہیں کی تو بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے جانے سے پہلے جہاں ہم ڈاکٹر کو ایک سبب کے طور پہ اختیار کر رہے ہیں وہاں حقیقی مسبب کو نہ چھوڑیں، اور وہ اللہ کی ذات کہ جانے سے پہلے دعا کر کے نکلیں گھر سے کہ اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن جو ڈاکٹر مجھے ملے وہ ایسا ہو کہ اپنے فن کا ماہر ہو، اس کی تشخیص اچھی ہو، اس کی تجویز اچھی ہو، اور پھر یا اللہ اس دوا کو مجھ پر کارگر کر. اسی طرح دیگر بہت سے معاملات ہیں، جو بھی چھوٹے بڑے معاملات ہیں ہمارے، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اپنا رابطہ اللہ سے رکھیں. تعلق مع اللہ جس کو کہتے ہیں، اصل میں اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ کسی معاملے کے اندر بھی ہم اللہ سے تعلق کو رکھیں. ہمیں تو بزرگوں نے یہی بات سکھائی کہ کوئی آدمی اگر تمہارے سامنے آ رہا ہے تو دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ لو، یا اللہ خیر کے ساتھ آ رہا ہوں، کوئی خیر کی خبر لا رہا ہو، پتہ نہیں کیا خبر لے کے آ رہے، یا خدا نہ کرے کون سے شر کی بات کہے کہ جس سے تمہیں ٹینشن پیدا ہو جائے. اس لیے آنے والے کو دیکھو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ دلی دل میں کہ اللہ خیر کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی خیر کی خبر لا رہا. اور اسی طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، آپ کی اجازت ہو، تو اس وقت بھی فوری طور پر دل ہی دل میں رابطہ کرو اللہ سے کہ اللہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا، مجھے آتا ہے یا نہیں آتا مجھے نہیں پتا، کہ ایسا سوال پوچھے گا جو مجھے نہیں پتا، اس لیے آپ میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیجیے. پھر آپ دیکھیے کہ اس تعلق میں اللہ سے کیا فائدہ حاصل ہو. تو بہرحال اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، اصل جو بات میں آپ کرنا چاہ رہا وہ یہ کہ ہمیں ہر ایسی بات سے جو فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتی ہو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن ما له، اور آگے فرمایا کہ ولا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم، یعنی محبت کا مرکز ہے مومن. المؤمن ما له، مومن ان سے محبت کا مرکز ہے. اور فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ لا یعلم ولا یعلم، لا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم، اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ جو نہ تو محبت کرتا ہے دوسروں سے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے. اب لازمی بات ہے کہ لوگ جو اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اس کے رویے، اس کے مزاج کی وجہ سے، کہ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب ہے کہ جس سے آدمی بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، تو لوگ اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، محبت نہیں کرتے. انسان تو وہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس آنے میں کوئی آدمی باغ محسوس نہ کرے. ایک عظمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دل میں، وہ ایک علیحدہ بات ہے
لیکن اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنے میں اسے کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اور صحیح طریقے پر ادب کے ساتھ وہ کسی کو بیان کر سکے، ایسی محبت۔ اور یہ کب ہوگی جب تم لوگوں سے محبت کرو گے، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال احب الى اللہ الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے محبوب عمل کیا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے بغض کریں۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ 100 مرتبہ ہم سوچ لیں کہ جب کوئی کام کرنے چلے ہیں تو اس کے کام کرنے سے ہماری اپنی ذاتی غرض ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو بات سکھائی جا رہی ہوئی کہ تم جو عمل کرو محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور اس سے ساری ناجائز محبتیں نکل گئی، ناجائز محبتیں ساری نکل گئی، چاہے وہ بیوی کی ناجائز محبت ہو یا اولاد کی ناجائز محبت ہو، ماں باپ کی ناجائز محبت ہو، دوستوں کی ناجائز محبت ہو، ایک مرد اور عورت کی ناجائز محبت ہو، وہ ساری محبتیں نکل گئی، بلکہ آگے الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ اور یہ بات اس لیے بھی فرما دی کہ اگر انسان ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ایک دوسرے کو ضرر سے بھی نہیں بچا سکتے۔ اگر محبت ہوگی تو اس محبت کی وجہ سے وہ اس کو ضرر سے بچائے گا، نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ محبت کرتا بھی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے کن لوگوں کے لیے؟ المتحابین فیہ، المتجالسین فیہ، المتزاورین فیہ، المتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آپس میں محبت میرے لیے کرے، آپس میں بیٹھنا اٹھنا ان کا میرے لیے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت میرے لیے ہو، اور آپس میں خرچ اگر خرچ کریں، المتبادلین فیہ، اگر خرچ کریں تو بھی میرے لیے۔ تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ سارے معاملات، یعنی 4 باتیں بیان فرما دی، محبت ہو اللہ کے لیے، ملاقات ہو اللہ کے لیے، اور زیارت کرنے کے لیے جائیں کسی کی اللہ کے لیے، اور اسی طریقے سے خرچ کرنا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی اس سے دکھاوا، نام و نمود، ریا، ساری چیزیں نکل گئی کہ خالص عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کام وجہ اس کی کیا ہے؟ نسبی تعلق، رشتہ داریاں، مالی لین دین، ایک دوسرے کو ہدایہ دینا، یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی سے نسبی رشتہ ہوتا ہے اس لیے محبت کرتا ہے، کسی سے مالی لین دین کا تجارت ہے اس سے محبت کرتا ہے، یا اسے کوئی تحفہ لیتا دیتا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ تو سب ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ایسا شخص جو المتحابین فیہ، جو میرے لیے محبت کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت داری نہیں، اور کوئی مالی لین دین نہیں، کوئی ہدیہ وغیرہ اس کو نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود المتحابین فیہ، یہ ہیں قابل قدر لوگ کہ رشتہ داری کے بغیر، تعلق کے بغیر، مالی جو ہے وہ مفاد کے بغیر محبت کر رہا ہے اللہ کے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سب نور ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، یعنی نورانی چہرے ہوں گے ان کے، اور پھر فرمایا کہ نہیں بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کر دی، نور کے ممبر پہ ہوں گے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جس دن کے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، جس دن لوگ پریشان ہوں گے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے سائے میں ہوں گے، جس دن کے کوئی سایہ نہ ہوگا الا ظل، سوائے میرے سائے۔ اور سورہ حدیث میں فرمایا کہ اس سے مراد عرش کا سایہ، تو اس سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے محبت آپس میں کرتے ہیں وہ اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جب کسی سے محبت کریں اس میں خالص رضا اللہ کی مقصود ہو۔ ایک اور روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل فرمایا، صحابی نے اس کو روایت کیا، غالباً بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت ہے یہ، اور واقعہ بھی پرانا ہے، یعنی پچھلی قوموں کا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی سے ملاقات کے لیے گیا، وہ شخص کسی اور بستی میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس کی راہ گزر میں بیٹھ جاؤ۔ جب یہ شخص یہاں سے گزرے تو اس سے پوچھو کہ یہاں سے کیوں گزر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور پھر اس کو خاص ایک پیغام دیا۔ چنانچہ فرشتہ بیٹھ گیا وہاں پر۔ اب یہ شخص جب وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اس کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ اس بستی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہاں میرا ایک دوست ہے۔ تو کہا کہ کیا اس سے کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی مالی لین دین ہے، تجارت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کیوں جا رہے ہو؟ کہ مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو، جس کے لیے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے جا رہے ہو، تو جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا۔ کتنی عظیم الشان بات ہے کہ ایک انسان سے جب ہم محبت اللہ کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے لیے بعض اوقات آ سکتا ہے، اور نہیں بھی آئے تب بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی بتائی ہوئی بات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، کتنی اہم ترین بات ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ایک روایت میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایک آدمی سے محبت کرتا ہے جو نیک آدمی ہے، یا ایک جماعت سے محبت کرتا ہے جو صلحاء کی جماعت ہے، لیکن اس کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہ صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہے، نیک آدمی سے محبت رکھتا ہے، راجی بات ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کو ایک مانتا ہے، تو یہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ المرء مع من احب۔ اور اس سے زیادہ واضح روایت جو ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً یہی بات پوچھی کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے جو اعمال کے اعتبار سے اس سے بہت اچھا ہے، یا ایک جماعت سے محبت کرتا ہے جن کے اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن خود اس شخص کے اعمال ویسے نہیں ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر انت مع من احببت، اے ابا ذر تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرو۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ ہی فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت۔ میرے عزیزو، یہاں یہ پیغام بھی ہے ہمیں کہ ہم اچھے لوگوں سے محبت کریں، نیک لوگوں سے محبت کریں، صلحاء سے محبت کریں، انشاءاللہ یہ محبت کرنا ہمیں انہی کے ساتھ ملا دے گا۔ اگرچہ ہمارے اعمال بہت اچھے نہ ہوں، لیکن کم از کم نیک لوگوں سے محبت تو کریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد دین کی طرف چلنا چاہتی ہے، اس کو گھر والے روک دیتے کہ میں کہاں مسجد میں جانے لگے۔ ایک صاحب یہاں آتے ہیں میرے پاس، تو اکثر بیچارے کہتے ہیں کہ جی میں بیان میں آ نہیں سکتا، فلاں جگہ پہ آج کیوں نہیں آ سکتے؟ والد صاحب منع کرتے ہیں۔ اب بیچارہ پوچھتا رہتا کیا کروں میں، زبردستی آ جاؤں، کہ نہیں ان کا تم ذہن بناؤ، اور پھر ان کے ایسے نماز تو چونکہ فرض ہے اس کے لیے تو آنا ہی ہے، لیکن بعض اوقات بیانات میں دوسری جگہ جس سے ذہن بنتا ہے انسان کا، وہاں بعض لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ دیندار نہ بن جائے آنے سے۔ تو یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ نیک اور صلحاء سے محبت کر،
لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچے کو اگر مسجد میں آتا دیکھ رہے ہیں تو ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہیں اور نہ نکل جائے. نمازیں زیادہ پڑھنی شروع کر دی، مسجد میں آنا شروع کر دیا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا. میرے عزیزو، اگر ہم خود اچھے نہیں تو کم از کم جو اچھا ہے ان سے محبت کر لیں. ہمارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے، اگر ہم سے اچھے عمل نہیں ہوتے تو جو لوگ اچھے عمل کر رہے ہیں کم از کم ہمیں ان سے محبت ہو، اور ہم انشاءاللہ یہ یقین بھی رکھیں کہ ان سے محبت ہمیں انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے. تو اس لیے میرا عزیز ہو، اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ نیک اور صالحین کے ساتھ رہیں. قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جو تمہاری دوستیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور دوست دشمن بن جائیں گے. اگر کسی کی دشمنیاں اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ شرابی سے دوستی ہے، بدکار آدمی کی بدکار آدمی سے دوستی بدکاری کے لیے ہے، چور کی چور سے دوستی ہے، دھوکے باز آدمی دھوکے باز سے دوستی کر رہا ہے، اور بڑی محبت ہے ظاہر میں. اللہ فرما رہے ہیں الاخلاء، خلیل کی جمع، یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سب دشمن ہوں گے ایک دوسرے، بلکہ وہاں پر تو پھنسائے گا ایک دوسرے کو کہ اللہ اس نے یہ بھی تو میرے ساتھ تھا، مجھے تو جہنم کا کہہ دیا، لیکن یہ بھی میرے ساتھ تھا، جب میں برا کام کرتا تھا یہ روکتا نہیں تھا بلکہ میں ساتھی ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس دن قیامت کے دن یہ سب دوست دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں، جو دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہیں، نیکیوں کی بنیاد پر ہیں، وہ دوستیاں وہاں قائم آئیں کام آئیں. تو آدمی دوست بنانے سے پہلے 100 دفعہ دیکھ لے کہ میری دوستیاں صحیح ہیں یا غلط، اچھے لوگوں سے ہیں یا برے لوگوں سے، مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، ان سے محبت کریں. صلحاء کی محبت انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گی اللہ. اور آخری بات میں ایک عرض کر دوں کہ بعض اوقات میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ سننے میں سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، جنید جمشید صاحب کا. انہوں نے کچھ باتیں کہی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مطلب بے ادبی کرنا نہیں تھا، لیکن بہرحال جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی وہ ایسا تھا کہ جیسے عام عورتوں کے بارے میں وہ گفتگو کی جاتی ہے، لہذا مناسب نہیں تھا. اور اس پر بعض لوگوں نے ان کی گرفت بھی کی اور کرنی بھی چاہیے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دوسرے دن کے اخبارات میں ان کی معذرت اور توبہ بھی آ گئی کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں عالم نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں. اس لیے کسی خاص جماعت کی طرف اس کو منسوب نہ کیا جائے، بلکہ میری ذاتی چونکہ بات کی اور میں نے اپنے طور پر یہ ایک بات کہہ دی تو یقیناً مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اس گفتگو سے جو میں نے کی. تو میرے عزیز بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو یقیناً اس کی غلطی تو غلطی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غلطی سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے، موت کا فرشتہ نہ دیکھ لے. موت کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، لیکن اگر وہ بھی توبہ کر لے اپنے شرک سے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً وہ غلطی کہلائی جانے والی ہے، لیکن اگر اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جس طریقے سے اس نے علی الاعلان وہ ایک گناہ کیا توبہ بھی علی الاعلان کر لے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول. پھر بلا وجہ جو ہے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ صرف جنید جمشید کی بات نہیں، عام معاملات کے اندر بھی اور عام زندگی میں بھی ہمیں الحب للہ والبغض للہ کا معاملہ کرنا چاہیے.
محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے. دشمنی تھی، عداوت ہوئی ان کے بیان سے، لیکن جب توبہ کر لی محبت ہو گئی. یہی پر پرکھا جائے گا، یہی دیکھا جائے گا ہماری محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں. اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کی معذرت اور توبہ قبول کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال قبول فرما ہی لیتے ہیں. ہم انسانوں کا معاملہ یہ کہ ہم معاف نہیں کرتے. بعض اوقات بعض لوگ زندگی میں غلطی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، تو زندگی بھی اچھی گزارنا شروع کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں صاحب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یعنی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے دوسرے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میرے عزیز، وہ غلطی ہو گئی کسی سے، اگر توبہ کر لی اس نے تو یقیناً بس انشاءاللہ وہ قابل معاف ہے. توبہ نہیں کرتا، اپنی بات پر ڈٹا رہتا، تو پھر یقیناً وہ قابل قریب. اس لیے دوسری اس بات یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ غیر عالم کو بات کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. غلطی تو عالم سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی فرشتہ وہ بھی نہیں. غلطی عالم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک غیر عالم بیان کر رہا ہو تو اسے اور زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اپنی گفتگو میں کہ کوئی بات ایسی نہ کرے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف میں ایسا ہے، ان سے جب پوچھو تو وہ بیان کرتے ہیں حدیث کا. بعض اوقات کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں نہ وہ قرآن کی بات ہوتی نہ حدیث کی، اور پتہ نہیں بیچاروں نے کہیں سنی سنائی بات ہوتی ہے. اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی بات جس کا ہمیں یقینی علم نہ ہو بلا وجہ آگے بیان مت کیجیے. آج کل جو دور ہے وہ SMS آ رہے ہیں دبا، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں پلیز فارورڈ، آگے بھی اس کو کر دو، اور دوسرا آدمی ثواب سمجھ کے اس کو فارورڈ بھی کر رہا ہے. ایک غلط بات کو آگے پھیلانے کا سبب ہم بن رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، کم از کم اگر اس قسم کا کوئی ایسا میسج آئے تو کم از کم کسی صحیح عالم دین سے پوچھ لو پہلے کہ یہ آگے کرنے کی چیز ہے بھی یا نہیں، سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کی بات ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو بے شک آگے کر دیں، لیکن اگر صحیح ہے تو اسی وقت مٹا دیں. اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے اور بات کو فتنہ و فساد تک نہیں پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبتیں اپنی رضا کے لیے عطا فرمائے. کسی سے محبت ہو تو اللہ تیرے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو تیرے لیے ہو. اپنی ذاتی خواہشات اور بعض اوقات مسلک کے اختلاف اور دوسرے کی بنا پر ہم دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. یہ بڑی بری بات. آپ اپنے مسلک پر رہیے لیکن دوسرے کے لیے گنجائش ہے. عظیم بات ہے کہ مسلک کے اختلاف سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا. جب کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی ہے تو پھر ایسی کیا نفرت جس کا اظہار ہم اپنے رویوں سے کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کیجیے. ٹھیک ہے، ہم تو ہمارے یہاں مسجد کھلی بھی ہے، اگر کوئی آ کے یہاں پر بریلوی نماز پڑھنا چاہے، کوئی اہل حدیث پڑھنا چاہے، کوئی شیعہ پڑھنا چاہے، کوئی سنی پڑھے، جو جس کا جی چاہے پڑھ لے، ہم تو کوئی اختلاف نہیں. آخر حرم شریف میں تو یہ سب جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہاں بھی تو سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، نکال کیوں نہیں دیتے وہاں پہ؟ اپنے اپنے طریقے پہ پڑھانے والا اپنے طریقے پہ پڑھا رہا ہے، پڑھنے والے اپنے طریقے پر پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے پڑھ رہا اور وہ کیسے پڑھ رہا. پڑھ لیجیے جیسے مرضی آئے. اس لیے میرا عزیزو اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کیجیے. افتراق امت سے بچیے، انتشار سے بچیے. اور جو لوگ اس قسم کی گفتگو کریں ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہہ دیجیے کہ بحث کرنا ہمارا منشور نہیں. آپ کو ہماری بات اچھی لگے قبول کر لیجیے، نہیں تو السلام علیکم. اس سے زیادہ گفتگو مت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی، حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.